الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنا دیا اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیہ مبارکہ نمبر 11 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نوازشات کی جو وہ اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر فرما رہا ہے، اور اب یہاں پر جو یہ آیات آج آپ نے سماعت کی، اس میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا، اگر طبی لحاظ سے میڈیکلی اس کو دیکھا جائے تو رب ذوالجلال نے پاک کلام میں اس کی بھی ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، چونکہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاملے پر آپ جب اس پر تحقیق کرنا چاہیں گے اور اس پر غور کریں گے تو دنیا کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں یہ کتابیں باکمال نظر آتی ہیں۔ کئی ٹاپک اس حوالے سے، کل ہی وہ ایک یونیورسٹی کا بچہ وہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی میری ایک اسائنمنٹ ہے یونیورسٹی میں کہ سوشل ایٹیکیٹس ان آور سوسائٹی ان دا لائٹ آف ہولی قرآن، کہ قرآن کی روشنی میں جو ہمارے سماجی رویے ہیں اس پر قرآن کی مجھے آیات چاہیے۔ کل عصر فجر پہ میں نے کہا بیٹا اب تو میں جا رہا ہوں تو عصر پہ آپ آ جائیے، تو اس پر آیات جو صرف تھی اس ایک ٹاپک پر۔ اب یہ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جب بھی باتیں کرتے ہیں سوشل ایٹیکیٹس پہ تو انگریزوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ہمارے مفکر انہی کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جناب جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے صرف ان کو پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے قرآن کے بارے میں وہ جاہل ہوتے۔ اگر قرآن کے بارے انہیں علم ہوتا تو وہ قرآن سے اس کی مثال دیتے۔ تو میں نے کہا بیٹا آ جاؤ، اس کو بس وہ میں نے آیات وہ نکالنا شروع کی تو 70 آیات صرف سوشل ایٹیکیٹس پر، جو اسی وقت میں نے اس کو نکال کے دی۔ تو اس نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ ہے، مجھے تو بس 10 ہی مل جائے وہی کافی میری اسائنمنٹ کے لیے۔ تو میں نے کہا بیٹا صرف دنیا کی اسائنمنٹ کے لیے نہیں، آخرت کی اسائنمنٹ بھی تیار کر لو، ساتھ ساتھ وہ بھی تیار کر لو، اسی بہانے چلے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن کی طرف کسی کی توجہ جا ہی نہیں رہی۔ بڑے بڑے جناب آرٹیکلز پڑھ لیں کہ پڑھیں، ہم منع نہیں کرتے، پڑھنے چاہیے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا ہمیں قرآن ہمیں کہتا ہے ضرور کریں، لیکن بھئی باقی کتابیں پڑھتے ہو، دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہو، دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک کتاب دکھا دیجئے کسی بندے کی لکھی ہوئی، اس میں آپ کو ہزاروں غلطیاں نکال دیتا ہوں۔ کوئی کتاب، چیلنج ہے میرا، اس لیے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ چیلنج قرآن نے کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب لے کے آؤ گے اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے، تو جب ایک اللہ نے بات فرما دی ہو وہ جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس بنیاد پر، اس آیت کی بنیاد پر میں چیلنج کر رہا ہوں۔ لیکن دنیا میں یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، اور وہ کتاب صرف یہ ہے، یہ قرآن پاک۔ باقی 3 کتابیں تھیں، اس کو تو انہوں نے تحریف کر دیا، بدل دیا اپنی مرضی سے، جو چاہا کر دیا۔ کائنات میں صرف ایک کتاب ایسی ہے، یہ پھر سن لیجئے اور اس بات کو سمجھیے، اس بات کو پھر سمجھیے، کائنات میں صرف ایک کتاب ہے
جو ہر لحاظ سے اکمل ہے، مکمل ہے، صحیح ہے، جامع ہے، کامل ہے، ہر لحاظ سے سچی ہے، صادق ہے، اور وہ صرف قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ سچی کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگتے ہو، اصل کتاب کو چھوڑ کر فرع کی جانب جاتے ہو، تو جو اصل کو چھوڑ دے اور صرف شاخوں کو پکڑ لے کہ اب وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، نہیں پہنچ سکتا۔ منزل کو وہی پہنچا کرتے ہیں جو اصل کو تھاما کرتے ہیں۔ اب وہ تو ایک ٹاپک تھا بچے کا، تو اس پر خیر کافی اس کی میں نے برین واشنگ بھی ساتھ کی، سمجھایا بھی، پھر اس کو میں نے بتایا یہ درس کا بھی ہوا۔ اس نے کہا جی میں انشاءاللہ میرا ٹائم ہوتا ہے یونیورسٹی کا، ہفتے والے دنوں میں خود ہی آیا کروں گا، باقی دنوں میں یہاں سے سن لیا کروں گا سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیلی۔ میں نے کہا بیٹا سنو ڈیلی، آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا قرآن آپ کی کیسے گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس اس کی کیا ہے۔ اب یہاں فرمایا، اب یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے، سبحان اللہ، میڈیکلی بھی فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نیند کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کئی دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، آپ کی نیند نہیں پوری اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے یہ پرابلم ہوگی، نیند پوری کرو۔ کئی بیماریاں اس وجہ سے لگ جاتی ہیں انسان کو کہ اس کی نیند ٹھیک نہیں ہو رہی، اور انسان جب نیند اس کو ملتی ہے، وہ سوتا ہے تو وہ ریلیکس ہو کے اٹھتا ہے، فریش ہو کے اٹھتا ہے، اس کا دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، اس کا جسم بھی ٹھیک کام کرتا ہے، اور اس کے اعضاء بھی درست انداز میں کام کرتے ہیں۔ ایون یہاں تک ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس پہ آرٹیکلز بھی ہیں میڈیکل کے، جدید سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی نیند نہیں پوری کرتا، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا جتنا یہ اعصابی نظام ہے یہ درم برم ہو جاتا ہے، دانتوں میں سوزش آ جاتی، اور بہت سارے مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے نیند پیدا کی تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ انسان سارا دن کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، رات کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میں یہاں سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وہ کون سی ذات ہے جو سلا دیتی ہے، صبح انسان دوبارہ پھر اسی طرح تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ جن کو نیندیں نہیں آتی، دوائیں کھا کھا کے لاکھوں کی ہزاروں کی، ان سے پوچھو نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے فرمایا گیا اے لوگوں غور کرو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردے والا، لباس والا بنایا۔ رات بڑی بابرکت ہوتی ہے، رات بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اب اس میں پردے کے حوالے سے مفسرین نے بہت کچھ لکھا۔ عام طور پہ بات یہ کہ جناب تمہارا گھر میں ایک پردہ ہے، رات تمہارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے پردے کے ساتھ چھا دی، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، اور اس میں تم عزت اور احترام کے ساتھ رہتے ہو، سوتے ہو، آرام کرتے ہو۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کیسے بنایا، یہ صوفیاء نے لکھا کہ تم اپنے اوپر جو لباس چڑھانا چاہو اللہ تعالیٰ نے رات تمہیں دی ہے، اس کے ذریعے اپنے اوپر وہ لباس پہن لو۔ سب سے بڑا لباس کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات جو ہے نا، رات کی جو عبادت ہے، رات کی عبادت اور رات کا جو ذکر ہے، اور رات جسے سحر خیزی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا، اقبال نے کہا تھا نا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ فرمایا جو رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، فرمایا انہی کو اللہ تعالیٰ قرب کے مقام عطا فرماتا۔ جب ساری دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں محبت والے اپنے مالک کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا توجہ کا مقام ہوتا ہے۔ اور اس لمحے میں قرآن میں آتا ہے اِنَّ قرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یہ صبح کا ہم نے درس قرآن کیوں رکھا ہوا ہے، اس میں قرآن کی پیچھے بڑی لاجک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب صبح کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، اس وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم نے یہ ٹائم فکس کیا ہو، صحابی رسول گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں عجیب میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھتا تھا، میرا گھوڑا جو ہے نا وہ اچھلنا شروع ہو جاتا تھا،
مجھے ڈر ہوتا کہ ابھی یہ گیا، ابھی تو رسی توڑوا دے گا، یہ جس سے باندھا ہوا ہے اس کو توڑ دے گا، کوئی نقصان دے گا۔ میں قرآن بند کرتا، جو ہی یار وسلم میں قرآن بند کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا، میں پھر واپس آ کے قرآن شروع کرتا، وہ پھر اس کا یہی حال۔ تو مجھے تو گھوڑے نے بہت تنگ کیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم پرا نے فرمایا تجھے گھوڑے نے خراب نہیں کیا، گھوڑا ٹھیک تھا۔ فرمایا گھوڑے نے خراب نہیں کیا، نہ گھوڑا خراب کرنے والا ہے، گھوڑا تیرا بہت اچھا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس میں وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھتا تھا نا تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے تھے، وہ انہیں دیکھ کے ڈر جاتا تھا، تجھے نظر نہیں آ رہے تھے، تو جو ہی قرآن کی تلاوت کرتا رحمت کے فرشتے قطار اندر قطار تیرے پاس نازل ہوتے تھے، اور جب تو بند کر کے اٹھتا تھا وہ چلے جاتے تھے، وہ رک جاتا تھا۔ اور پھر آیت تلاوت فرمائی ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کے لمحات کی قرآن کی تلاوت ہے اس پر گواہی کن کی ہے؟ ملائکہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا گیا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اب یہ بھی ہمیں ایک ٹیکنیکل، آج دنیا کہتے ہیں جی وہ باہر کے لوگ دیکھیں جی وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں، بھائی باہر کی مثالیں دینے والوں قرآن پڑھ لو، باہر والوں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے عیسائی یہودی مستشرق قرآن کو بطور نالج کی بک کے وہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے اچھی تعلیم والی جو کتاب ہے وہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ اب گوروں کے ہاں کیا ہے جی، سارا کاروبار کب ہوتا ہے؟ نیند کی روشنی میں، انہیں انرجی کا کوئی ایشو نہیں ہے، رات میں وہ نہیں کام کرتے۔ اب اصل میں یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ طریقہ کاروبار کا، معاملات کا، یہ بتایا کس نے تھا؟ یہ تو ہمارے کلام قرآن نے، ہمارے پاک کلام جو ہمارے پاس رب کا کلام پہنچا ہے، ہماری جو کتاب ہدایت ہے، یہ تو اس نے طریقہ بتایا تھا کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن ہم نے کسب معاش کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارے ہاں اٹھتے ہی لوگ پتہ نہیں کس وقت ہیں، آپ سب کو اندازہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازیں بھی، یہ جو فجر کی نماز رکھی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اے بندہ مسلم اٹھ، صبح کا آغاز اپنے مالک کے نام سے کر، اپنے خالق کے نام سے کر، اور اس کے بعد نکل جا اپنے کسب معاش اور کاروبار کے لیے۔ جہاں بھی تو جائے گا اللہ تعالیٰ اس دن کو برکت والا اس لیے بنا دے گا کہ تو نے دن کا آغاز اس بابرکت نام سے کیا ہے۔ لوگ بڑی بے برکتیوں کی باتیں کرتے ہیں، پریشانیوں کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے برکت والے نام سے وہ تعلق جوڑا نہیں ہے، وہ تعلق جوڑا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو فجر کی نماز ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری حدیث میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے نور کو ختم فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اگر چاہتے ہو قیامت والے دن، حشر والے دن ہمارے چہرے پر رونق ہو جائے تو فجر کی نماز میں رونق افروز ہو جایا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، چاہتے ہیں کاروبار میں برکت آ جائے، اللہ عنایات فرما دے اور بندشوں کو ختم کر دے، تو اس نماز میں تشریف لایا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں، مالک سے عرض کیا کریں میرا مالک وہ سمیع ہے، بصیر ہے اور مستجاب الدعوات، اس انسان کو بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا یہ 3 آیات جو ہیں آج کی، یہ ہمیں ہماری جو سوشل لائف ہے، جو ہماری سماجی زندگی ہے، جو ہماری ڈیلی روٹین ورک ہے، اس پہ رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارنا ہے۔ ایک بڑا بہانہ گیا تھا جی، صبح آنکھ نہیں کھلتی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا رات بنائی ہے لباس کے لیے، سونے کے لیے، جب رات جلدی سوئیں گے نہیں تو ظاہر ہے صبح پھر آنکھ کیسے کھلے گی؟ لیکن ایک میرا تو خیر تجربہ ہے الحمدللہ، اگر انسان کی نیت ہو تو رات انسان جس لمحے بھی آ کے سوئے
مالک اس لمحے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے الحمدللہ۔ میں کئی راتوں میں بڑی دیر سے آتا ہوں، درس قرآن ہوتے ہیں، بہت دیر تک آتا ہوں، 3 بجے تک آتا ہوں، 2 بجے تک آتا ہوں۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، الارم سے پہلے اللہ اپنے الارم سے جگا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اور جس دن میں کہتا ہوں آج تھکا ہوا ہوں جی، آج درس تھوڑا دینا ہے، اس دن باقی دنوں سے 5 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ شادی کہتے ہیں جی آج آپ نے 5 منٹ زیادہ دے دیا درس۔ یہ اصل میں کیا ہے، ہم اس برتن کو کریں تو صحیح سیدھا، آگے مالک کا کام ہے، یہ گاڑی مالک چلا رہا ہے۔ وہ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے مذاق کے اندر، ایک پنجابی کی کہاوت، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، بس نام خدا پہ چلی جا رہی ہے۔ یہ ہماری گاڑی کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈرائیور کا کوئی کمال ہے، نہ کوئی انجن کی خوبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم کچھ ہے، نہ جو اندر ہے وہ کچھ ہے۔ اصل سب کچھ کیا ہے، وہ ذات ہے، وہ جو ذات جو ہم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طرف بس گڑھوں کو الٹا نہیں کرنا، گڑھوں کو منہ سیدھے رکھنے، انشاءاللہ رحمت کے آبشاریں وہاں پر گرنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے سنہری حروف اور اقوال زرعی جو کامیابی کی ضمانت ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔